BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. افغان طالبان نے ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے مولوی ہبت اللہ کو اپنا نیا سربراہ مقرر کیا ہے. نئے سربراہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. طالبان تلخیوں کو، مسائل کو پاکستان میں برداشت کریں گے کیونکہ اس کے لیے شاید کوئی اور راستہ نہیں ہے. پاکستان افغانستان میں پاکستان کا میری نظر میں کوئی دوست نہیں رہا. کرد جنگجوؤں نے امریکی فضائیہ کی مدد سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی گڑھ رقہ پر حملہ شروع کیا ہے. فلوجہ پر بھی عراقی فوج کی کارروائی جاری. اور چین دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ تعمیر کر رہا ہے جو کائنات کی دور دراز کہکشاؤں سے ممکنہ ریڈیائی لہریں سننے کی صلاحیت رکھے گی. افغانستان میں طالبان نے ایک باضابطہ بیان میں اپنے امیر ملا محمد اختر منصور کی ایک امریکی ڈرون حملے میں موت کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے نائب مولوی ہبت اللہ اخندزادہ کو نیا رہنما مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے. طالبان کے نئے امیر عسکری کمانڈر سے زیادہ مذہبی شخصیت سمجھے جاتے ہیں. طالبان قیادت میں 1 سال کے اندر دوبارہ تبدیلی اور اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اسی کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد سے ہارون رشید نے اس رپورٹ میں. طالبان قیادت میں تبدیلی سے بظاہر تحریک کے عسکری اہداف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. کابل میں عدلیہ کے خلاف آج کا حملہ انتقامی کارروائی قرار دیا گیا. یہ حملہ بھی ایک واضح اشارہ ہے کہ طالبان اپنے رہنما کی پاکستان میں ہلاکت اور نئے امیر کی تقرری سے مصالحتی محاذ پر پیش رفت میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. مذاکرات پر قائل کرنے کی کوشش میں مصروف پاکستان کے ساتھ بھی طالبان کے تعلقات میں کشیدگی کا امکان ہے. طالبان اور پاکستان کے درمیان بہت زیادہ تلخیاں ماضی سے ہے، اور سب سے بڑی تلخی جب شروع ہوئی ہے کہ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے لیے پاکستان نے فوجی اڈے دیے تھے. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. طالبان تلخیوں کو، مسائل کو پاکستان میں برداشت کریں گے کیونکہ اس کے لیے شاید کوئی اور راستہ نہیں ہے. پاکستان افغانستان میں پاکستان کا میری نظر میں کوئی دوست نہیں رہا، کوئی بھی دوست نہیں رہا، لہٰذا ان کی بھی مجبوریاں ہیں. آج بھی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے امریکی سفیر سے ایک ملاقات میں 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ڈرون حملے 2 طرفہ تعلقات کے لیے ہرگز معاون نہیں ہیں. لیکن امریکہ کا اصرار ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رکھتا. میرا مطلب ہے، میرے خیال میں ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بہت واضح ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو اس کی سرزمین پر محفوظ پناہ گاہیں رکھتے ہیں بہت کچھ کر سکتا ہے، اور ہم یہ سب جاری رکھیں گے. 4 ممالک پر مشتمل کوادریلیٹرل گروپ کو امریکہ اور افغانستان نے 3 ماہ تک کا وقت دیا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیں. وہ نہیں آئے تو ایک مرتبہ پھر ڈرون کا شکار ہو گئے. معاملہ ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں اٹک گیا ہے. ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت کابل سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں BBC پشتو کے نامہ نگار سید انور. سید انور، سب سے پہلے تو ہمیں مولوی ہبت اللہ کے بارے میں ہی بتائیے، کون ہیں یہ؟ مولوی ہبت اللہ طالبان تحریک شروع ہونے کے پہلے ہی دنوں سے طالبان گروہ میں شامل ہوئے. وہ صوبائی سطح پر ایز اے جج کام شروع کیا اور پھر مشرقی صوبے ننگرہار میں کور کمانڈر میں جج رہے، اور طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد وہ طالبان کے سپریم جج کے طور پر کام کرتے رہے. اور جب ملا عمر کی موت کا اعلان ہوا تو ملا اختر منصور کی نائب کے طور پر اس کی تقرر ہوئی، یعنی پہلے دن سے آج تک اس کا طالبان کے تحریک میں کردار رہا ہے. اچھا، امریکہ اور افغان حکومت کا موقف تھا کہ ہلاک ہونے والے ملا منصور مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو کیا اب مذاکرات میں جو نئی قیادت ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے؟ طالبان نے آج جو بیان جاری کیا ہے اس میں امن مذاکرات اور مصالحتی عمل کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا ہے. مری کے شہر میں جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوا تھا، اس وقت ملا اختر منصور
उस मुज़ाकरात में शामिल थे जब मुल्ला उमर की मौत की ऐलान नहीं हुई थी। आज अफ़गान हुकूमत ने तालिबान से कहा है कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर अमन मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। अभी तक तालिबान का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि तालिबान की लीडरशिप की हलाकत उनके लिए अभी तक तो एक ऐलान जंग नज़र आता है। अच्छा सैयद अनवर, कहा जा रहा है कि जो ये नए रहनुमा हैं उनका जंगी तजुर्बा कम है और वो एक मजहबी रहनुमा है, तो तालिबान के जो जंगजू हैं और जो धड़े हैं, क्या वो उनकी कमान मौसर तरीके से संभाल सकेंगे? ये अफ़गानिस्तान में भी एक अहम सवाल रहा है। आज मुतअद्दिद तज्ज़िया निगार इस पर बात कर रहे थे। कुछ तज्ज़िया निगारों का ख्याल ये है कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो फ़ौजी कमांडर नहीं रहे हैं। मुल्ला अख्तर मंसूर कई फ़ैसले वो ख़ुद किया करते थे, ये शायद ऐसा नहीं कर सकेंगे। कुछ फ़ैसले अपने आप नहीं कर सकेंगे। मुस्तक़बिल में शायद तालिबान के सरगर्मियों, ख़ासकर फ़ौजी सरगर्मियों पर कुछ असरात मुरतब होंगे। अच्छा, मुख्तसरन ये बताइए, एक तासुर माजी में ये रहा है कि पाकिस्तान का असर रसूख रहा है तालिबान पर अफ़गानिस्तान में, इनके बारे में क्या तासुर है? क्या इनके ताल्लुकात रहे? अफ़गानिस्तान में ये कहना है कि तालिबान के सारे लीडरशिप पाकिस्तान में रहते हैं। जब पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान का उन पर असर और रसूख हो सकता है। 2 दिन पहले तालिबान के ज़राए ने BBC को बताया कि तालिबान का शूरा कोयटा में नई लीडरशिप पर बात की। तो जब अफ़गानिस्तान में तस्वर ये है कि कोयटा में जलसा हो सकता है, तो नई लीडरशिप पर भी पाकिस्तान का असर और रसूख हो सकता है। काबुल से सैयद अनवर, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। एक ऐसे वक्त में जब अफ़गान तालिबान ने अपने रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत की तस्दीक के बाद नए अमीर की तैनाती का ऐलान किया है, तालिबान ने काबुल के करीब होने वाले एक खुदकुश बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। बदर्क सूबे की अदालत के अमले की गाड़ी पर होने वाले हमले में कम से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। तफसील के साथ आदिल शाज़ेब। काबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने इस खुदकुश हमले में 11 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। हमले में वर्दक की सूबाई अदालत के अमले की एक बस को निशाना बनाया गया। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा है कि ये हमला इनके 6 साथियों को फांसी देने का रद्द-ए-अमल है। खुदकुश हमले में 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें अदालत के अमले के अलावा आम लोग भी शामिल हैं। अफ़गान हुकाम का कहना है कि खुदकुश बमबार पैदल था और इसने गाड़ी के पास से गुजरते हुए खुद को धमाके से उड़ा दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब गाड़ी काबुल से वर्दक सूबे की तरफ जा रही थी। हमले के नतीजे में सूबाई अदालत के अमले के 11 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता माह भी काबुल में हुए एक धमाके में 60 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। आदिल शाहज़ेब, BBC न्यूज़। आइए अब देखते हैं कि इस मौजू पर हमारे फेसबुक पेज पर क्या रद्द-ए-अमल है। एविस लिखती हैं कि तालिबान को अब जंगजू नहीं, सियासी फहम रखने वाले रहनुमा की ज़रूरत है जो जीती जंग को फ़ायदे में बदल सके। लंबी जंग में हर किसी की शिकस्त होती है। महबूब कादरी मैनचेस्टर से लिखते हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमरीका से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी की बदौलत इन कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके उल्टा बदनाम किया जा रहा है। खालिद हैदर लिखते हैं, रूस और अफ़गानिस्तान की जंग हमारी नहीं थी। इस किस्म के बुरे फैसले करने पर हमारी मिलिट्री और हुकूमत के लिए तालियां। और अब दीगर अहम खबरों पर एक मुख्तसर नज़र। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर में हुकाम का कहना है कि मुसल्लह अफराद की फायरिंग में एक अफसर समेत फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 एहलकार हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या बुध की सुबह पेशावर के इलाके रिंग रोड पर पेश आया। इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप की न्यू मैक्सिको में होने वाली रैली के बाहर एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को मुतासिर करने की कोशिश के अलावा उनके पोस्टर और बैनर्स जला दिए। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि उनकी काबीना 10 लाख से ज़्यादा तारिकीन वतन को जर्मन मुआशरे का हिस्सा बनने में मदद देने के मुआहदे पर मुत्तफिक हो गई है। उन्होंने मुआहदे को जर्मन मुआशरे के लिए अहम संग मील करार दिया। और इंग्लैंड में हुकूमत की जानिब से एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल में कमी की कैंपेन के बाद एंटीबायोटिक्स के नुस्खों में 7% कमी देखी गई है। इंग्लैंड में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल न करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं।
اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ سب سے زیادہ افغان طالبان کے نئے رہنما کے بارے میں خبروں اور تجزیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورے انگلینڈ کے لیے ممکنہ 22 کھلاڑیوں کے اعلان اور پاکستان کے شہر شیخوپورہ میں ایک شخص پر توہین رسالت کا الزام لگنے کی خبریں بھی آپ بہت پڑھ رہے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، نام نہاد دولت اسلامیہ کے گڑھ رقہ پر کردوں نے کارروائی شروع کر دی ہے، اور چین کائنات کی وسعتوں میں جھانکنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ تعمیر کر رہا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ شامی کردوں اور عرب جنگجوؤں نے خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کو اس کے مضبوط ترین گڑھ رقہ سے بے دخل کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا ہے۔ امریکہ کی قیادت میں اتحادی جنگی طیارے اس حملے کی مدد کریں گے۔ یہ مہم ایک ایسے وقت شروع ہوئی ہے جب سرحد کی دوسری جانب عراقی فوج دولت اسلامیہ کے کنٹرول سے فلوجہ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت۔ شمالی شام میں 30,000 کرد فورس پر مشتمل ایک متحرک فوج، انہیں امریکی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ فوجی دستے یہ عزم لے کر نکلے ہیں کہ شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے قبضے سے رقہ کو آزاد کرائیں گے، اور روس بھی اس مہم کی حمایت کر رہا ہے۔ 13 سال پہلے عراق میں فوج بھیجنے کا متنازع فیصلہ کرنے والے برطانوی وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہیں اپنے فیصلے کے نتائج کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ اب یہ شام میں مغربی ممالک کی مداخلت چاہتے ہیں۔ صرف فضائی حملوں سے دولت اسلامیہ کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے پیدل دستوں کو بھیجنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری فورسز جائیں، ہماری فوج معاونت کر سکتی ہے۔ اگر ہم ان لوگوں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو پھر زمینی جنگ ضروری ہے۔ کرد اور عرب دستوں کی تربیت کی جا رہی ہے، ماضی میں فضائی حملوں کی مدد کے ساتھ یہ کامیاب رہے ہیں، لیکن اپنی جان گنوانے پر تلے انتہا پسند جنگجوؤں کے مقابلے میں یہ کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ اس فورس کے لیے کھلے میدانوں میں دشمن کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن رقہ کو آزاد کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہاں سرنگیں ہوں گی، بوبی ٹریپس ہوں گے، خون کے پیاسے شدت پسند اور انتہائی خوفزدہ شہری۔ یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ سرحد کی دوسری جانب فلوجہ پر عراقی فوج کے پے در پے حملے، زمینی دستوں نے شہر کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ دولت اسلامیہ کی طرف سے جاری کردہ اس ویڈیو میں یہ جنگجو مبینہ طور پر مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور جوابی حملے بھی۔ عراق میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف مہم میں ہزاروں فوجی اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ شیعہ ملیشیا اور سنی قبائلی بھی شامل ہیں۔ اس مہم میں اہم کردار ادا کرنے والے شیعہ ملیشیا شروع کی کامیابیوں پر جشن منا رہے ہیں، اور ان کے رہنما بھی پرعزم ہیں۔ سب منصوبے کے مطابق چل رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ چند ہی دنوں میں ہم پوری طرح فلوجہ کا محاصرہ کر لیں گے۔ پھر ہمیں شاید رکنا پڑے، کیونکہ شہر میں ایک بڑی تعداد میں عام شہری بھی ہیں جنہیں شدت پسند ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ شدت پسند کتنی دیر تک ڈٹے رہیں گے۔ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آخر دم تک لڑیں گے تو شہر میں شاید کچھ نہ بچے۔ خالد کرامت، BBC نیوز۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ چین نے سائنسی تحقیق میں بڑی سرمایہ کاری کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ سائنس کی دنیا میں ایک اہم لیڈر بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہاں ایک پروجیکٹ اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ ہے دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپ کی تعمیر۔ BBC کو اس انوکھی ٹیلیسکوپ تک خصوصی رسائی ملی۔ ریبیکا موریل کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام۔ چین میں دور دراز پہاڑوں میں پوشیدہ سائنس کا ایک نیا دیو قامت وجود تیار ہو رہا ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے۔
اب جبکہ یہ تکمیل کے قریب ہے، BBC کو اسے قریب سے دیکھنے کا موقع دیا گیا۔ یہ واقعی بہت بڑی ہے، اور جب بات فلکیات کی ہو تو بڑا ہونا بہتر ہے۔ جتنی بڑی ڈش ہوگی، خلا سے اتنے ہی زیادہ سگنلز جمع کیے جا سکیں گے، اور کائنات کی وسعتوں میں اتنی دور تک جھانکنے میں مدد ملے گی جتنا پہلے کبھی نہیں کیا جا سکا۔ چین علم فلکیات میں دنیا سے بہت پیچھے ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز بنائیں جو نہ صرف چینی لوگ استعمال کریں بلکہ وہ غیر ملکیوں کے لیے بھی ہو۔ اس ٹیلیسکوپ کا ڈائیمیٹر 500 میٹر ہے، جو کسی بھی دوسری ٹیلیسکوپ سے زیادہ ہے۔ پورٹو ریکو میں قائم آریسیبو آبزرویٹوری 300 میٹر چوڑی ہے، جبکہ شمالی انگلینڈ میں جورڈریل بینک ٹیلیسکوپ کی پیمائش 76 میٹر ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے کائنات سے آنے والی ریڈیائی لہروں کو سنا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں کہکشاؤں میں نئے ستارے اور زندگی کی علامات ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی ہے۔ چین کو محض 5 سال اور 100 ملین پاؤنڈ لگے اسے تعمیر کرنے میں۔ یہ چین کی سائنس کے شعبے میں بے مثال سرمایہ کاری کا حصہ ہے، اور خیال ہے کہ چین جلد امریکہ سے بھی آگے نکل جائے گا۔ لیکن ٹیلیسکوپ کے گرد وادیوں کے لیے یہ پیش رفت مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ان دیہاتیوں کو ریڈیائی لہروں سے پاک 5 کلومیٹر کے دائرے میں رہنا پڑے گا، جہاں موبائل فون اور وائرلیس نیٹ ورک پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے یہاں کے رہائشوں کو منتقل ہونے کے لیے معاوضے کی پیشکش کی، لیکن ان میں سے کچھ اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ یہ معاوضہ کافی نہیں ہے، اس لیے ہم ابھی تک یہاں سے نہیں گئے۔ شاید یہ ملک کے لیے اچھا ہو، لیکن ہمیں پورا یقین نہیں کہ آیا یہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ ستمبر تک مکمل ہونے والی اس سپر سائز ٹیلیسکوپ سے چین امید کر رہا ہے کہ وہ مستقبل میں سائنس کی دنیا کا اہم لیڈر ثابت ہوگا۔ ریبیکا موریل کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کو اب اجازت دیجیے۔